حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے اور شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو دین عطا کیا ہے وہ آسان ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اور جو ہماری شریعت ہے، شریعت محمدیہ، اس میں آسانی رکھی گئی ہے اور امت محمدیہ کو ایسی چیزوں کا مکلف یا پابند نہیں بنایا گیا ہے جس میں بہت زیادہ مشقت ہو، پریشانی ہو، اور جہاں بھی مشقت اور پریشانی محسوس کی جائے، جہاں بھی مشکل درپیش ہو، تو وہاں اسلام نے آسانی عطا کی ہے، رخصت اور سہولت دی ہے۔ وہاں مسلمان کو چاہیے کہ اس رخصت سے، اس سہولت اور آسانی سے فائدہ اٹھائے، اور اس سلسلے میں کراہت محسوس نہ کرے، ناگواری کا اظہار نہ کرے، بلکہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس کو اختیار کرے۔ جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو جو فرض نماز ہے 4 رکعت والی، اس کو قصر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ سہولت ہے، رخصت ہے جو اللہ نے عطا کیا ہے، اور سفر میں یہی افضل اور بہتر ہے کہ انسان قصر کے ساتھ نماز ادا کرے۔ اسی طرح سے جب پانی دستیاب نہ ہو یا کوئی بیمار ہے اور پانی استعمال کرنا اس کے لیے نقصان دہ ہو، تو تیمم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں غسل یا وضو ضروری نہیں ہے، اس کی جگہ پر تیمم ہم کر سکتے ہیں۔ یہ آسانی ہے، رخصت ہے، اللہ نے عطا کیا ہے۔ اسی طرح کی ایک رخصت اور آسانی ہماری شریعت میں یہ دی گئی ہے کہ جب ہم اپنے پاؤں میں موزے پہنے ہوں، جرابیں پہنے ہوں، اور اس کو وضو کے بعد پہنا ہو، طہارت اور پاکی کی حالت میں پہن رکھا ہو، تو جب دوبارہ وضو کریں تو موزے نہ اتاریں، جرابیں نہ اتاریں، بلکہ اس پر مسح کر لیں۔ یہ بھی ایک رخصت ہے، سہولت ہے اور آسانی ہے جو ہمیں دی گئی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو اس کو بخوشی اختیار کرنا چاہیے، اپنانا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کوئی کراہت یا ناگواری محسوس نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، اور اس میں زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ محترم حضرات، پچھلے خطبے میں بھی
اس کے تعلق سے چند باتیں پیش کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں بھی اسی کے تعلق سے چند اور باتیں پیش کی جائیں گی، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موزے جرابیں باریک ہو تو اس پر مسح نہیں کر سکتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ موٹا ہو یا باریک ہو مسح کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی سطر چھپانے والی بات نہیں ہے کہ نماز میں سطر چھپانا ضروری ہوتا ہے ورنہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ مرد کے لیے ہم سب جانتے ہیں، دونوں کندھا چھپا ہونا چاہیے اور ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہونا چاہیے، یہ سطر ہے۔ ٹخنا اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے جس میں ہم موزے پہنتے ہیں وہ سطر نہیں ہے، سطر چھپانے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے اگر موزہ تھوڑا بہت باریک ہو تو بھی چلے گا، اتنی سختی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر موزے میں جراب میں کہیں بھی تھوڑا سا بھی سوراخ ہو تو پھر اس پر مسح کرنا درست نہیں ہوگا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں محترم بھائیوں، اگر تھوڑا بہت کہیں سوراخ ہے، کہیں پھٹا ہوا ہے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانہ کو، اس زمانے میں خفین پہنتے تھے، موزے پہنتے تھے، اور اس زمانے میں وسائل، راستے وغیرہ اتنے اچھے نہیں تھے جتنے ابھی ہیں۔ پتھریلی زمین تھی، سفر کیا کرتے تھے، جہاد کیا کرتے تھے، تو اس میں سے صحابہ کرام کے موزے محفوظ نہیں رہتے تھے، سوراخ ہو جایا کرتے تھے، تھوڑے بہت پھٹ جایا کرتے تھے، پھر بھی مسح کرتے تھے۔ تو ایسی کوئی سختی نہیں اسلام کے اندر، تھوڑا بہت اگر کہیں سوراخ ہو، تھوڑا پھٹ گیا ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر مسح ہو جائے گا۔ ہاں بہت زیادہ پھٹا نہ ہو کہ موزہ پہننا نہ پہننا برابر ہی سمجھا جائے، اور اسی طریقے سے موزہ ٹخنے سے نیچے نہ ہو، ٹخنے سے اوپر تک موزہ ہو، جہاں تک پاؤں دھوتے ہیں وضو کے اندر وہاں تک موزہ ہو۔ تو یہ بات ہے اس کے اندر۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت ہے، سہولت ہے، تو ادھر ادھر کے بہانے بنا کر اس سنت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہیے اور خوشگواری کے ساتھ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ جو موزے پر مسح کرنا ہے، جرابوں پر مسح کرنا ہے، اس سلسلے میں ایک بنیادی اور لازمی شرط یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے، کہ اس پر مسح کرنا تبھی جائز ہوگا جب مسح کرنے والا موزے اور جرابے طہارت حاصل کرنے کے بعد پہن رکھا ہو، وضو کرنے کے بعد اس نے پہنا ہو، اور اسے دوبارہ کسی وقت وضو کرنا ہو تو اس میں وہ مسح کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کے وقت وضو کیا، طہارت حاصل کی، مکمل وضو کیا، اور اس کے بعد اس نے موزے پہنے اور نماز پڑھی، پھر ظہر کے وقت اس کو وضو کرنا ہے، تو اس ظہر کے وضو میں موزہ اتارنا ضروری نہیں ہے، موزے پر مسح کر لے گا، پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس نے فجر کے وقت جو موزہ پہنا تھا تو وہ وضو کی حالت میں تھا۔ لیکن اگر کوئی شخص موزہ یوں ہی پہن لیا تھا، وضو کرنے کے بعد موزہ نہیں پہنا تھا، طہارت کی حالت میں موزہ نہیں پہنا تھا، یوں ہی پہن لیا تھا، اور وہ دوبارہ کسی وقت وضو کر رہا ہے، تو موزے پر مسح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا،
اسے موزہ اتارنا ہوگا، پاؤں دھونے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جب موزہ پہنا تھا تو وضو کی حالت میں نہیں تھا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے موزے پر مسح کیے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ وضو کر رہے تھے، پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں جھکا کہ آپ کے موزے اتار دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعہما فإنی ادخلتہما طاہرتین، اے مغیرہ چھوڑ دو، موزے مت اتارو، میں نے موزے پہنے تھے وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں۔ جب میں نے موزے پہنے تھے تو میں وضو کی حالت میں تھا، طہارت کی حالت میں تھا، لہٰذا موزے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فمسح علیہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کر لیا۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوا ایک بات کہ موزے پر مسح کرنا چاہیے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مسح تبھی کر سکتے ہیں جب موزے طہارت کی حالت میں وضو کے بعد پہن رکھا ہو۔ اسی طرح سے محترم حضرات، موزے پر مسح سے متعلق مسائل میں سے یہ بھی ہے کہ موزے پر مسح کرنے کی مدت ہے، اسی مدت کے اندر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر مدت پوری ہو جائے تو اس کے بعد پھر مسح نہیں کر سکتے۔ اور مدت کیا ہے؟ مقیم کے لیے 1 دن 1 رات ہے، 24 گھنٹہ، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات ہے، 72 گھنٹے۔ اور یہ مدت کب سے شروع ہوتی ہے؟ یہ مدت شروع ہوتی ہے مسح کرنے کے بعد۔ جب انسان پہلی بار اپنے موزے پر مسح کرے تو اس وقت سے یہ مدت شروع ہوتی ہے۔ مقیم ہے تو 24 گھنٹے کی مدت، اور مسافر ہیں تو 72 گھنٹے کی مدت کب شروع ہوتی ہے؟ جب آپ پہلی بار موزے پر مسح کرتے ہیں تب سے، موزہ پہننے کے وقت سے نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب موزہ پہنا تو اسی وقت سے مدت شروع ہو گئی، نہیں۔ آپ نے موزہ پہن لیا اور اس کے بعد پھر جب آپ وضو کرتے ہیں اور مسح کرتے ہیں تو اس کے بعد سے اس کی مدت شروع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے فجر کے وقت وضو کرنے کے بعد موزہ پہن لیا، پھر ظہر کا وقت آیا اور آپ ظہر کی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ نے مسح کیا، تو اس ظہر کے وقت سے جب آپ نے مسح کیا مدت شروع ہوتی ہے۔ اب اگلے دن ظہر تک مسح کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ فجر میں موزہ پہنا تھا تو فجر سے اس کی مدت شروع ہوئی اور فجر آنے والے فجر میں مدت ختم ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس میں کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسح کی مدت شروع ہوتی ہے کب؟ پہلی بار مسح کرنے کے بعد۔ محترم حضرات، یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے کہ مدت اگر پوری ہو گئی، مدت اگر پوری ہو گئی ہے، مقیم کے لیے 24 گھنٹے کی اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے کی، تو اگر موزے اتار دیے ہیں لیکن آپ کا وضو باقی ہے تو اس میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ موزہ اتار دینے سے مسح ختم ہو جاتا ہے، وضو ختم نہیں ہوتا، طہارت ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار جوتے آپ پہنے ہوئے تھے، نعلین کا لفظ آیا ہے، نعلین جوتوں کو کہتے ہیں، آپ نے اس پر مسح کیا، اس کے بعد مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو جوتے اتار دیے اور مسجد میں جا کے آپ نے نماز پڑھی۔ معلوم کیا ہوا کہ جس پر آپ نے مسح کیا ہے اس کو اتار دینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر وضو ٹوٹتا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ صرف موزوں ہی پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا جوتا ہو، بوٹ ہو جو فوجی لوگ پہنتے ہیں، جس کے پہننے میں اور اتارنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے، تو اس طرح کے جوتوں پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ جیسے آدمی اگر سر پہ امامہ پہنے ہوا ہے تو امامہ پر مسح کرنا جائز ہے، اس سے سر کا مسح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی اس طرح کا بوٹ پہنے ہوا ہے تو اس پر بھی مسح کر سکتے ہیں، جیسا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے یہاں کچھ فوجی لوگ
جوتے پر مسح کر لیتے ہیں اور جوتے ہی کی حالت میں نماز بھی پڑھتے ہیں بعض جگہوں پر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو جاتی ہے نماز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ کے جوتے میں نجاست گندگی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے اور نماز آپ نے کنٹینیو کیا۔ تو اگر باہر میدان میں کہیں آپ ہیں تو وہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو جوتے میں نماز ہو جاتی ہے اگر وہ پاک صاف ہوں تو۔ مسجد کے اندر جوتا پہن کے نہیں آنا چاہیے، چپل پہن کے نہیں آنا چاہیے آج کل کی مسجدوں میں، اس لیے کہ کارپیٹ بچھے ہوتے ہیں اور صاف ستھری ہوتی ہے۔ اس زمانے میں کچی مسجد ہوتی تھی، جیسے باہر کی زمین ہوتی تھی ویسے ہی مسجد کے اندر کی زمین ہوتی تھی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آج کے زمانے میں جوتے چپل پہن کے مسجد کے اندر جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح سے موزے پر مسح کے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کا غسل ٹوٹ جائے، کسی کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، جنابت کی حالت میں کوئی ہو گیا، کسی کو احتلام ہو گیا، عورت کو حیض آ گیا وغیرہ وغیرہ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ غسل ٹوٹ جاتا ہے، غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے موزہ پہنا ہوا تھا اور موزے پر وہ مسح کیے ہوا تھا، تو غسل کی ضرورت پڑنے کی وجہ سے اس کا مسح ختم ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے غسل کرنے کے لیے موزے اتارنے ہوں گے، کپڑے اتارنے ہوتے ہیں، تو غسل کی حاجت ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ مسح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ اب اس پہ مسح نہیں کر سکتا۔ لیکن آدمی کو اگر پخانہ پیشاب کی ضرورت پڑے یا آدمی سو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر موزہ پہن کے وہ سویا ہوا تھا یا موزہ پہن کے وہ باتھ روم گیا تھا، پخانہ پیشاب اور نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے تو اس پر مسح کر سکتا ہے، اس سے مسح نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسح کس سے ٹوٹتا ہے؟ جب غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں، ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں کبھی اس کی ضرورت پیش آئے تو بے شک ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں، یہی سنت ہے اور اسی میں اجر اور ثواب ہے۔ یہ سردی کا موسم آ گیا ہے، بہت سارے لوگ موزے پہنتے ہیں، تو اس پر عمل کرنا بہت آسان ہے اور رخصت ہے، سہولت ہے، تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے، نکالو پھر پہنو، اللہ کی طرف سے رخصت ہے، آپ مسح کر سکتے ہیں ان شرطوں کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رخصت، جو سہولت، جو آسانی اللہ کی طرف سے ہمیں دی گئی ہے اسے ماننے قبول کرنے میں ہمارے دل میں کوئی کراہت نہیں ہونی چاہیے۔ بس ایک مثال آپ دیکھ لیجئے کہ جب سفر میں قصر کرنے کا حکم آیا تھا تو آیت میں کس چیز کا لفظ ہے کہ جب تم سفر کرو اور دشمن کا خوف ہو تمہیں تو تم قصر کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ اب تو دشمن کو کوئی خوف نہیں ہے، مسلمان مضبوط ہو گئے، اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو اب قصر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے سہولت ہے، اللہ کے بندو اس کو قبول کرو، سو مانو اس کو، اس پر عمل کرو۔ گرچہ خوف ختم ہو گیا دشمن کا، امن کی حالت ہو گئی، لیکن سفر میں ہو تو یہ کافی ہے تمہارے لیے قصر کرنا، دشمن کے خوف کی قید لگانا ضروری نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سب بھی معاملہ ہے، مختلف بہانے بنا کر اللہ کے رسول کی سنت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور دنیا اور آخرت میں سنت پر عمل کرنے کی برکتوں سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔